زیب مسند صدارت بہار گلستان چشتیت پرگردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر بشیر احمد صاحب چشتی نظامی و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان تقریب زبدۃ العارفین قدوۃ الکاملین جناب حضرت پیر محمد زین الدین چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک کی تقریب ہے، اور آج کی اس خوبصورت تقریب میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے۔ حضرات محترم، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ نور نور زندگی ہے آپ کی۔ جہاں سے بھی نور کشید کیا جائے تو انسانی زندگی کو رہنمائی کی کئی قندیلیں میسر آتی ہیں۔ غزوہ احد کو بیان کریں، غزوہ خیبر کو بیان کریں، یا غزوہ بدر کو بیان کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مرکز حسن ہے، معدن حسن ہے، مقصد حسن ہے۔ جس زاویے سے اور جس اینگل سے بھی دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں زندگی کی خیرات ملتی ہے اور حسن کی خیرات ملتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ویسے تو بے شمار پہلو ہیں، غزوہ بدر کو کئی پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن غزوہ بدر کا ایک نام ہے یوم الفرقان، اور میں آج اسی حوالے سے ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر کا دن یوم الفرقان کیسے ہے۔ ایک تو وہ تناظر ہے کہ جب اللہ کریم نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، اسلام کو بلندی نصیب ہوئی، کفر کا منہ کالا ہوا، اسلام کو عروج نصیب ہوا، اسلام کو اللہ کریم نے عزت عطا فرما دی، مسلمانوں کا جھنڈا عزت کا اللہ کریم نے بلند فرما دیا۔ ایک تو اس خاص تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو ذرا تھوڑے سے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یوم الفرقان لمحہ موجود تک یوم الفرقان کی حیثیت اور شان رکھتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو چیزیں ہمیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مقام مقام نیاز ہے، اور دوسرا مقام مقام ناز ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر زندگی وہ مقام نیاز میں نظر آتی ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے بس اتنا کہہ دیتے ہیں زبان حال سے، جنا دکھاں ہوئی دل بر راضی، سکھ انہاں پوارے دکھ قبول محمد بخشا، شالا راضی رہن پیارے۔ شیب ابی طالب کی محصوری کے دن ہوں تو وہاں بھی مقام نیاز غالب ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، جیسے تو راضی ہے ویسے ہی میں بھی راضی ہوں۔ مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ مقام نیاز غالب ہے۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہجرت حبشہ پہ مجبور کیا جاتا ہے تو یہاں بھی مقام نیاز نظر آتا ہے، اور جب ہجرت مدینہ کے اوپر مسلمان مجبور ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی مقام نیاز نظر آتا ہے۔ لیکن جب بدر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم دیکھتے ہیں تو وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں
جو مقام نیاز کی ترجمان و رقاص ہیں، اور ایک دعا ایسی ہے جو اعلیٰ ترین مقام ناز کے اوپر دلالت کرتی ہے، اعلیٰ ترین مقام ناز کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، جن کا قدم لگنے سے ساری زمین مسجد بن گئی، جن کے لیے اللہ کریم نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ حضرات محترم، وہ محبوب سجدے میں ہے اور سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ان تہلک هذه الأصابع فلا تغفر، اے میرے اللہ، میں یہ 313 خلوص کے پیکر لے کے حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ یہ مجسمہ عشق ہے، یہ محبت کے پیکر ہیں، یہ سارے کے سارے محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ مجھے ان صحابہ کرام پہ ناز ہے، میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میرے اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، اگر آج یہ ہزیمت کا شکار ہو گئے، اگر آج یہ شکست کا شکار ہو گئے، اگر ان کی ہلاکت ہو گئی، میرے اللہ پھر تیری زمین بھی سجدوں کو ترسے گی، پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، پھر تیری بارگاہ میں سجدے بندگی کے نہیں کیے جائیں گے۔ حضرات محترم، یہ جملہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ناز پہ یہ جملہ کہا تھا۔ اللہ کریم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنیے قرآن مقدس۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے مسلمانوں، ذرا یاد کرو ان لمحات کو۔ قرآن مقدس میں اس واقعہ کو بطور داستان محبت کے اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ یاد کرو ان لمحات کو۔ قرآن کا مخاطب کل صحابہ کرام تھے، پھر ان کے بعد تابعین تھے، پھر ان کے بعد تبع تابعین تھے، پھر ان کے بعد سلف صالحین تھے، پھر صبح قیامت تک ہر مسلمان قرآن مقدس کے احکام کا مخاطب ہے۔ تو جب اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے والوں ان خوبصورت لمحات کو یاد کرو۔ حضرات، یہاں بڑی وقت کی بات ہے، بڑی مقدر کی بات ہے جو عرض کرنے لگا ہوں۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، لیکن وہ الفاظ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے تھے، اللہ فرما رہا ہے یاد کرو جب تم استغاثہ کر رہے تھے۔ یعنی میرا محبوب تمہاری ترجمانی کر رہا تھا، وہ پوری امت کی ترجمانی کر رہا تھا۔ میرا محبوب لفظ تو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کتنا حسین لہجہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میرے آقا کے بولے ہوئے فرمائے ہوئے کی اہمیت کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وقیل ہی محبوب مجھے تیری زبان سے نکلنے والے لفظوں کی قسم ہے۔ میاں سوال فکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کچھ سواد مصری اندر ٹھنڈانی جگتی وہ اتنا ساریاں چیزاں نالوں گلاں یار دیاں مٹھیاں۔ اردو والے نے ترجمانی کی، اس نے کہا کو سے قضا کے رنگ تھے صافوں ان کے لہجے میں، یار کو سے قضا کے رنگ تھے صافوں
ساری دنیا بھول گئی وہ ایک لہجہ یاد رہا، تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، ارے یاد کرو ان خوبصورت لمحات کو جب تم استغاثہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، استغاثہ کون کر رہا تھا؟ اللہ کا معبود۔ استغاثہ کون کر رہا تھا؟ رحمت للعالمین کی ذات گرامی۔ استغاثہ کون کر رہا تھا؟ خاتم النبیین کی ذات گرامی۔ استغاثہ کون کر رہا تھا؟ اکمل الرسل۔ استغاثہ کون کر رہا تھا؟ اشرف الرسل۔ لیکن چونکہ ہمارے ساتھ ہمارا غلامی کا آپ کے ساتھ تعلق موجود ہے، اس لیے اللہ کریم بات کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے ذرا ان خوبصورت لمحات کو تو یاد کرو جب تم استغاثہ کر رہے تھے۔ اگر آپ کہیں تو تھوڑا سا اور میٹھا ڈال دوں۔ چشتی لوگ ہیں، چشتی ذوق کے بغیر نہیں ہوتا۔ چشتی تو پورا سر سے لے کر پاؤں تک ذوق کا بنا ہوا ہوتا، ذوق کا بنا ہوا ہوتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چشتی ہو اور تڑپے نہیں، چشتی ہو اور وجن میں نہ آئے، رات اندھیری گھمن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے، اوپی جانن ساتھ اساڑی جیڑے رین کنارے۔ وہ حضرات محترم حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، توجہ ہے آپ کی، جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سینے سے نور کا ایک دھاگا نکلتا ہے اور وہ سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ یہاں سے رشتہ داری کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے رشتہ داری کا آغاز ہوتا ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے کے سینے سے نور کا ایک دھاگا نکلتا ہے اور وہ سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب تک انسان کی زبان سے کفریات نہ نکلے اتنی دیر تک وہ نور کا دھاگا ٹوٹتا نہیں۔ اگر آج کے دور میں کسی کو بات کی سمجھ نہ آئے تو میں تھوڑا سا سائنٹیفک انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے اپنے کسی بھائی کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، اس موبائل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ کسی نوجوان سے پوچھیں یہ بات کیسے ہوگی تو وہ کہے گا بابا یہ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے نا اس کا کام ہے ویوز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ ویوز، اس سے ویوز نکلی، نمبر ملایا، ویوز نکلی، انہوں نے سفر کیا، سیٹلائٹ میں ویوز آگے منتقل کر دی، اگلا موبائل بولنے لگا، اس بندے نے اٹینڈ کی، بات ہو گئی۔ حضرات محترم یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے بات ہو رہی ہے اور یہ 5 منٹ کی ہو سکتی ہے، 10 منٹ کی ہو سکتی ہے، 20 منٹ کی ہو سکتی ہے، آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تار کافی دیر تک جڑی رہ سکتی ہے جب تک کہ آپ جوڑنا چاہیں یہ سسٹم کی خرابی تک یہ چیز قائم رہتی ہے۔ تو میرے دوستو اگر ایک سائنٹسٹ، ایک سائنسدان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کسی بندے کا تعلق سیٹلائٹ کے ذریعے کسی دوسرے بندے سے جوڑ سکتا ہے تو میرا رب بھی بندہ مومن کے سینے کے دھاگے کا تعلق سینہ مصطفیٰ سے جوڑ سکتا ہے۔ ویوز کا اردو میں ترجمہ کریں تو لہریں بنتا ہے اور اگر کسی صوفی بابے کی زبان میں ترجمہ کریں تو نور کے دھاگے بنتا ہے، نور کے دھاگے بنتا ہے۔ تو یہ اس نور کے دھاگے کی وجہ سے تیرے ساتھ میرا رب مخاطب ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، فرمایا میرے بندو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ذرا ان حسین لمحات کو یاد کرو جب تم استغاثہ کر رہے تھے، جب تم مدد مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ کریم نے کیا کیا؟ فرمایا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ کریم نے تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشا، باریابی عطا فرمائی۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، فرمایا میرے محبوب گرامی پریشان ہونے
کی ضرورت نہیں. اگر تم 313 لے کے آئے ہو میرے محبوب پریشان نہیں ہونا, میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. انی ممدکم, میں تمہاری مدد کروں گا. کیسے؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ, 1000 فرشتوں کے ساتھ. حضرات محترم, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کافر کتنے تھے؟ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کافر کتنے تھے؟ تقریباً 1000. تو 1000 کافروں کے لیے تو ایک اسرائیل کافی تھا. ایک اسرائیل اس وقت بھی لاکھوں لوگوں کی جانیں ایک ہی لمحے میں قبول کرتا ہے. طبہ شریف میں بھی ایک بندے کی جان لے رہا ہے, غلور شریف میں بھی ایک بندے کی جان لے رہا ہے, توسا شریف میں بھی ایک بندے کی جان لے رہا ہے, شاہ شریف میں بھی ایک بندے کی جان لے رہا ہے, اسلام آباد میں بھی جان لے رہا ہے, صادق آباد میں بھی جان لے رہا ہے. حضرات محترم, ایک ہی لمحے میں کتنے لوگوں کی جان ایک اسرائیل قبض کر لیتا ہے. تو یہاں 1000 فرشتوں کا وعدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ مقام محبت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا جا رہا ہے. میرا رب فرمانا یہ چاہتا ہے, محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ 313 لے کے آئے ہیں تو میرے اللہ کریم نے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیوں فرمایا؟ جبکہ بھئی مقابلے میں 1000 کافر ہیں تو ایک اسرائیل کافی تھا. حکم دے دیا جاتا ہے ان کی ہڈیاں الگ کر دو, ان کا گوشت الگ کر دو, ان کے ٹکڑے کر دو, ان کی جانیں قبض کر لو. ایک اسرائیل کافی تھا تو 1000 فرشتوں کا وعدہ میرے رب نے کیوں فرمایا؟ حضرات محترم, اصل میں مقصود یہ تھا محبوب تمہیں پتہ چل جائے یہ 313 یہ جو مدینے سے آئے ہیں, یہ جو مدینہ ہے یہ بھی تیرا معسکر ہے اور عالم بالا بھی تیرا معسکر ہے. محبوب مدینے میں رہنے والے تیرے سپاہی ہیں تو سدرۃ المنتہا کے اوپر رہنے والے بھی تیرے سپاہی ہیں. ہم ان کو شرف دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ پریکٹیکلی آ کے تیرے سپاہی کا شرف حاصل کریں. اور پھر میرے دوستو, یہاں اور بھی مقام لطیف ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, فرمایا او فرشتو, آج تسبیحات کو چھوڑ دو, تقدیسات کو چھوڑ دو, آج اپنے معمولات کو چھوڑ دو, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو. اور حضرات محترم, اعلان ہو رہا ہے مردفین قطار اندر قطار جانا. حضرات محترم, قطاریں فرشتوں سے کیوں بنوائی جا رہی ہیں؟ قطار تو تب بنوائی جاتی ہے جہاں جھگڑے کا خطرہ ہو, لپڑے کا خطرہ ہو, جھینگا مشتی کا خطرہ ہو, باہم لڑائی کا خطرہ ہو تو قطاریں بنوائی جاتی ہیں. لیکن لوگوں, نہ صرف لڑائی کے لیے ہی قطاریں نہیں بنوائی جاتی, بلکہ کبھی کبھی کسی صاحب اعزاز ہستی کی تکریم میں بھی لائنیں بنوائی جاتی ہیں. میرا رب فرماتا ہے, او سدرہ سے جانے والوں, آسمانوں سے جانے والوں, میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہو, یہاں سے ہی لائنیں بنا کے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میرے محبوب کی شان کیا ہے, تاکہ پھر پیار والے نغمہ آرا ہو سکیں اور کہہ سکیں, اے احمد مرسل نور خدا, تیری ذات صفا کا کیا کہنا, اے احمد مرسل. سبحان اللہ کی آواز نہیں آتی, نہیں سبحان اللہ کی آواز نہیں آتی. اتنی بھی گرمی نہیں ہے اور گرمی کو گرمی کے ساتھ ہی توڑا جا سکتا ہے. اگر سینے میں عشق کی گرمی ہو تو پھر کوئلوں کے اوپر بھی ڈٹا دیا جائے تو وہ گرمی اتنی اثر انداز نہیں ہوتی. حضرات محترم, اسی لیے تو پیار والے کہتے ہیں, اے احمد مرسل نور خدا, تیری ذات صفا کا کیا کہنا, اے احمد مرسل نور خدا, تیری
ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائکے صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائکے صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ حضرات محترم، جب میرے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے التجائیں پیش کی، مناجات پیش کی، تو اللہ کریم نے نصرت کے اتنے انداز عطا فرما دیے کہ کئی طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ میرے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ، دشمنوں کے خلاف صفارہ ہیں، دشمنوں کے خلاف صفارہ ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں کی سب بندی فرما رہے ہیں، تو حضرات محترم ذرا دیکھیے، جناب حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سی آگے ہو کے کھڑے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزے کے ساتھ ان کو پچھوکا لگایا، فرمایا استوی یا سواد، سواد ذرا سیدھے ہو کے سب میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پچھوکا لگایا، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے تو تکلیف ہوئی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ دنیا کی کسی بھی جنگ میں کسی بھی جرنیل کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوتا تو کورٹ مارشل ہوتا، اس بندے کا کورٹ مارشل کیا جاتا جو بدلہ لینا چاہتا، لیکن یہ رحمت للعالمین کی شان ہے اور یہ یوم الفرقان ہے، یہاں پتہ چل جائے گا کہ عام جرنیل کی شان کیا ہے اور محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں تو بدلہ لینا چاہتا ہوں، آقا نے فرمایا، حضرات ادھر صحابہ کرام کے جذبات جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں، ان کے چہروں کے اوپر سرخی ہے، چہروں کے اوپر جلال ہے کہ ادھر سامنے دشمن کھڑے ہیں اور لڑنے کا وقت ہے اور ادھر اپنے ہی دوست بدلہ لے رہے ہیں، تو اگر یہیں سے بدلے کے سلسلے شروع ہو جائیں گے تو فوج کا morale تو ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن حضرات محترم، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سواد نے مطالبہ کیا تو فرمایا ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو، ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے جسم کے اوپر تو کپڑا بھی نہیں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹا دی، اب جناب حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ پھینکا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے پاک کو چومنے لگے، آقا کریم کے بوسے لینے لگے۔ حضرات محترم، دیکھتے ہی دیکھتے منظر نامہ بدل گیا، وہ صحابہ کرام جو بھی غصے سے دیکھ رہے تھے اب حضرت سواد پہ رشک کر رہے تھے۔ جب نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بوسے دیے تو میرے آقا نے فرمایا سواد اس ہنگام اس تکلف کی کیا ضرورت تھی جو تم نے کیا؟ اب حضرت سواد کی بات سنیے، آپ ذر سے لکھنے کی بات ہے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میدان کارزات میں ہوں، دشمن سامنے ہے، ابھی جام شہادت نوش کرنے کا وقت ہے، زندگی کے لمحات ختم ہونے والے ہیں، بس چاہتا یہ تھا کہ جانے سے پہلے ذرا اپنے محبوب کا جسم مبارک تو چھو لوں۔ سوچنے کی بات ہے، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس لحاظ سے بھی یہ یوم الفرقان ہے کہ کسی بھی جرنیل سے ایسا پیار نہیں کیا جاتا
جتنا معقول کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور اس لحاظ سے بھی یہ یوم الفرقان ہے. ایسا کبھی کسی جرنیل کی طرف سے ریسپانس نہیں ملا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ریسپانس مل رہا ہے. تو حضرات شہادت کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ شہادت کی موت کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ یہ سرفرازی کوئی کم تو نہیں، یہ عزت تو کم تو نہیں، یہ سطوت کوئی کم تو نہیں، یہ شوکت کوئی کم تو نہیں، یہ اعزاز کوئی کم تو نہیں، یہ اکرام کوئی کم تو نہیں کہ شہادت کا مرتبہ مل جائے. انسان جامع شہادت نوش کر دے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جامع شہادت نوش کرے. لیکن صحابی کے نقطۂ نظر سے پتہ چلتا ہے لوگوں جامع شہادت پینا اپنی جگہ درجہ رکھتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے جسم کے بوسے لینا یہ اس سے بھی بڑا اعزاز ہے. یہ اس سے بھی بڑا اعزاز ہے. میرے دوستو، انسانی حواس خمسہ کے ساتھ اللہ کریم نے نعمتیں متعلق کر رکھی ہیں. حواس خمسہ کے ساتھ نعمتیں متعلق کر رکھی ہیں. انسان کی قوت باصرہ کے ساتھ نعمتیں ہیں. بہت سارے مناظر ہیں انسان دیکھتی ہے. انسان کی آنکھ کو بشاشت نصیب ہوتی ہے، تراوت نصیب ہوتی ہے، سبزے کے اوپر نظر پڑتی ہے تو انسان کی آنکھ کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. صحابہ کرام کا اعزاز یہ ہے کہ ان کو صرف ٹھنڈک سبزے سے ہی نصیب نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار سے ان کو ٹھنڈک نصیب ہوتی. کان کے ساتھ بھی نعمتیں متعلق ہیں. بہت سارے لہجے اور بہت ساری میٹھی بولیاں انسان سنتا ہے اور سن کے محظوظ ہوتا ہے. بہت سارے اچھے قرآن آپ سنتے ہیں، علماء آپ سنتے ہیں، نعت خوان آپ سنتے ہیں. اس سے آپ کو حس نصیب ہوتا ہے، لطف نصیب ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام کا اعزاز یہ ہے کہ ان کے کان مصطفیٰ کی بولی سنتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی میٹھی بولی سنتے ہیں، جو ان کا اعزاز ہے. اسی طرح انسان کے ناک کے ساتھ بھی نعمتیں متعلق ہیں. گلاب سونگے تو ایک لطف ہے، چنبیلی کو سونگے تو ایک لطف ہے، موتی کو سونگے تو ایک لطف ہے. لیکن لوگوں یہ باقی تمام لوگوں کے لیے ہے. صحابہ کرام کا اعزاز یہ ہے کہ وہ سینہ مصطفیٰ کو سونگا کرتے ہیں، وہ پسینہ مصطفیٰ کو سونگا کرتے ہیں، پسینہ مصطفیٰ کو سونگا کرتے ہیں. اور جس گلی سے میرے آقا کا گزر ہوتا ہے وہ بتلا دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم اس گلی سے گزرے ہیں. حضرات اسی طرح انسان کے یہ جو حصے لامشہ ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کریم نے نعمتیں متعلق کر رکھی ہیں. اور انسان بہت ساری چیزوں کے ساتھ لمس حاصل کر کے لطف اٹھاتا ہے. لیکن لوگوں، صحابہ کرام کا اعزاز یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لمس لے کے لطف اٹھاتے ہیں اور حق اٹھاتے ہیں. یہی وہ وجہ تھی جناب حضرت ثواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چاہتے یہ تھے کہ جامع شہادت پینے سے پہلے مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ ذرا اپنا منہ مس کر مصطفیٰ کریم کے جسم پاک کے بوسے لے لیں. حضرات پھر مارکا گرم ہوتا ہے. 3 کافر مقابلے میں آتے ہیں. عتبہ ہے، شیبہ ہے اور اس کا بیٹا ولید ہے. ادھر سے 3 مسلمان مقابلے میں جاتے ہیں انصار میں سے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے تعارف کروایا کہ ہم انصاری ہیں. انہوں نے کہا واپس لوٹ جاؤ، ہمارے اطفا کو بھیجو، ہمارے مد مقابل لوگوں کو بھیجو، ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھیجو، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. حضرات تمرد تو ان کے اندر تھا ہی، غرور تو ان کے اندر تھا ہی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو فرمایا قم یا حمزہ، حمزہ اٹھو، قم یا عبیدہ، قم یا عبیدہ، عبیدہ تم اٹھو، قم یا علی، علی تم اٹھو، علی تم اٹھو. اب یہ 3 شیر میدان کارزار میں اترے تو وہ مبارزت پڑھ رہے تھے، چیلنج کر رہے تھے کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرنے والا ہے. لیکن یہ کوہ مقام بن کے، کوہ استقامت بن کے ان کے مقابلے میں آتے ہیں. اور جناب امیر حمزہ کی شان تو یہ تھی کہ امیر حمزہ کی جب تلوار چلتی تھی تو آپ ایک ہاتھ سے نہیں
امیر حملہ کی شان زمانے میں ایسے بھی دیکھی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے آپ کی تلوار چلتی تھی۔ امیر حملہ نے جاتے ہی شیبہ کا قصہ تمام کر دیا۔ حضرت شیر خدا پھر شیر خدا ہے، سبحان اللہ۔ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اس کی نگاہ انتخاب پڑی حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر، فرمایا قم یا علی، علی تم اٹھو، علی میدان میں اترے، اور ولید کا قصہ تمام کر دیا۔ 2 منٹوں میں اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ عتبہ اور حضرت عبیدہ کا آپس میں مقابلہ ہوا، ایک دوسرے کے اوپر وار کرتے رہے۔ حضرات بالآخر عتبہ نے تلوار چلائی اور حضرت عبیدہ کی پنڈلی کٹ گئی، مغز بہ گیا۔ حضرت شیر خدا بھی فارغ ہو چکے ہیں، امیر حمزہ بھی فارغ ہو چکے تھے۔ ان دونوں اللہ کے شیروں نے حملہ کیا اور عتبہ کا قصہ تمام کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور بارگاہ مصطفیٰ پہ لا کے رکھ دیا۔ حضرات اب اگلا مرحلہ جو یوم الفرقان کا مرحلہ ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یوم فرقان ہے، پوری دنیا کی جنگوں کی تاریخ پڑھو، ایسا منظر کہیں نظر نہیں آئے گا کہ ان کی پنڈلی سے وہ جتنا اس کے اندر رس تھی وہ بہ چکی ہے، اور لا کے جب حضرت عبیدہ کو رکھا جاتا ہے تو عبیدہ اپنا رخسار مصطفیٰ کریم کے قدموں کے اوپر مل رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا، اگر آج کا کوئی مفتی ہوتا تو کہتا عبیدہ یہ کیا کر رہے ہو، جاتے ہوئے شرک کر رہے ہو۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی، آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی، شاید عیسیٰ خیر کا یہ مسئلہ نہیں ہے، شاید آپ کے علاقے کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بڑی جلدی لوگوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں، شرک کرتے ہو، بزرگوں کے قدم چومتے ہو، شرک کرتے ہو، بزرگوں کی قدم بوسی کرتے ہو تو شرک کرتے ہو۔ پوچھئے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہ جام شہادت نوش کر رہے ہو، اتنا بڑا اعزاز پا رہے ہو، تو پھر جاتے ہوئے یہ رخسار مصطفیٰ کے قدموں پہ کیوں مل رہے ہو؟ ان کو پتا تھا کہ جام شہادت کا مزہ اپنی جگہ پہ اور مصطفیٰ کے قدموں میں جان دیتا اس کا مزہ اپنی جگہ پہ۔ کوئی انسان ہمیشہ سے لڑتا آ رہا ہے، لڑتے رہے ہیں، لوگ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ منظرنامہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا کہ اتنے بڑے اعزاز پہ بندہ جا رہا ہو اور پھر جاتے ہوئے اپنے جرنیل کے قدم چوم رہا ہو۔ ان کو پتا تھا میرا جرنیل صرف جرنیل نہیں ہے، میرا جرنیل اللہ کا معبود ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا جرنیل صرف جرنیل نہیں ہے، میرا جرنیل اللہ کا مطلوب ہے۔ حضرت محترم تو اس طرح یہ پہلے چند قدسیہ نے جنگ کی، اس کے بعد کافروں نے سمجھا کہ یہ مسئلہ ہمارے پاس سے باہر ہے، ایک ایک کر کے دو کر کے ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ جنگیں ملغوبہ شروع ہو گئی، گتھم گتھا ہو گئے لوگ۔ حضرات محترم اس گتھم گتھا ماحول میں جب مختلف لوگوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے تو ایک صحابی جن کا نام عوف بن حارث ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے،
آکے عرض کرنے لگے کریم مجھے ایک سوال کا جواب تو عطا فرمائیں، ما یدھک الرب من عبدہ، توجہ ہے آپ کی؟ علماء اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، عربی دان لوگ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، دارا بیادے کو جاننے والے لوگ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت محترم حضرت عوف بن حارث کے سوال کرتے ہیں، ما یدھک الرب من عبدہ، آقا ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے بندے کا وہ کون سا عمل ہے جس کے اوپر اللہ کریم کھل کے خوش ہوتا ہے؟ ہنسنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہنسنے کی قسم یہ ہے کہ تبسم، چہرے پہ مسکراہٹ، اور ایک ہے ذرا مسکراتے ہوئے آواز بھی نکل جائے، آواز بھی نکل جائے تو اسے دہک کہتے ہیں، اسے دہک کہتے ہیں۔ اب یہ قریب الفہم کرنے کے لیے ہے، اللہ کی جو بھی شانیں ہیں وہ اس کی شان کے لائق ہیں، ہم اس کو کما حقہ اپنے لفظوں میں اس کو جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے، کما حقہ اس کی تشریح نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی بات آئے گی تو پھر صاف یہ جملہ بھی کہا جائے گا جیسے اس کے شایان شان ہے۔ تو حضرت عوف بن حارث پوچھ رہے ہیں، میرے آقا مجھے بتائیے اللہ کریم رب کریم اپنے بندے سے کب ذرا کھل کے خوش ہوتا ہے؟ یعنی ایسا خوش ہونا کہ اس کی آواز بھی نکلے۔ اب جیسے اس کے شایان شان ہے، میں نے ترجمہ کرتا تھا، میں نے ترجمہ کر دیا اور اس کی جتنی تشریح مجھ سے ممکن تھی میں نے تشریح بھی کر دی۔ حضرات محترم تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب یہ کتنا بڑا راز ہے، یہ کتنا بڑا راز ہے، بات جبریل کے بارے میں نہیں پوچھی جا رہی، بات میکائیل کے بارے میں نہیں پوچھی جا رہی، بات اسرافیل کے بارے میں نہیں پوچھی جا رہی، بات اسرائیل کے بارے میں نہیں پوچھی جا رہی، بات ملائکہ مقربین کی نہیں پوچھی جا رہی، بات حامدین عرش کی نہیں پوچھی جا رہی، بات اللہ کی پوچھی جا رہی ہے، اور اللہ کے ہنسنے کی بات پوچھی جا رہی ہے، اور ایک خاص کیفیت کی بات پوچھی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں کیا جانوں، میں کیا جانوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آج کے دور کی بس تحقیق اتنی ہے کہ تھوڑے سے چند آلات لگا کے لوگ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ بادل بنے گا کہ نہیں بنے گا، ہوا کا رخ کیسا ہوگا، مونسون کی ہوائیں کب داخل ہوں گی، لوگ صرف موسم کا چہرہ بتا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ناز کر رہے ہیں۔ ہم موسم کا چہرہ بتا سکتے ہیں، ہم بارش کا موسم بتا سکتے ہیں، صرف اتنا بتا کر کے لوگ اپنے علم کے اوپر ناز کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی شان و عظمت پہ قربان جائیے، میرے نبی موسم کا چہرہ نہیں بتا رہے، میرے نبی خدا کے چہرے کی بات بتا رہے ہیں، خدا بندے قدوس کے چہرے کی بات بتا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں بڑا قیمتی سوال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ مومن سر برہنہ ہو، سر کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، اور پھر وہ دشمن کے حلقے میں ہاتھ ڈال کے ذرا اس کو جھنجھوڑتا ہے تو اس وقت اللہ کریم خوش ہوتا ہے۔ تو زرہ پہنی ہوئی تھی حضرت عوف بن حارث نے، آپ نے زرہ اتار کے وہ پرے پھینکی اور برہنہ سر کے ساتھ پھر دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور حملہ آور ہو کے پھر ایک دشمن کے ایسے ہی حلقے میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ تم میرے نبی کے ساتھ دشمنی کرو۔ حضرت محترم گویا حضرت حارث نے جو میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ رب کیسے خوش ہوتا ہے، جناب حضرت عوف بن حارث نے اسی لمحے اپنے رب کو خوش بھی کر دیا۔ یہی وہ علم ہے، علم لدنی جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ غیب ہے، علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں۔ اس سے بڑا غیب اور کیا ہوگا کہ اللہ کریم کے ہنسنے کی بات بتا دی جائے، اللہ کریم کے ہنسنے کی بات بتا دی جائے۔ حضرات محترم انہی لمحات میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا
کہ حضرت قتادہ لڑ رہے تھے تو ان کی آنکھ نکل گئی، آنکھ نکل گئی، ڈھیلا نکل گیا، ڈھیلا ہاتھ کے اوپر ہے اور اٹھا کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر، ڈھیلا ہاتھ کے اوپر لٹک رہا ہے، ریشوں کے ساتھ وہ بندھا ہوا، وہ ڈھیلا آنکھ کا وہ لٹک رہا ہے، ہاتھ کے اوپر رکھا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے آقا میرا ڈھیلا نکل گیا، تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں پھر کیا کروں، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ تو کیا اللہ کا انکار کر کے صحابی آ رہا تھا؟ نہیں، ان کو معلوم تھا کہ میرے نبی اللہ کے سسٹم کے ترجمان ہیں، میرے نبی اللہ کے سسٹم کے ترجمان ہیں، اللہ کے خزانوں کے امین ہیں، میرے آقا جو کچھ دیتے ہیں اللہ کے خزانوں میں سے دیتے ہیں۔ صحابی آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ڈھیلا نکل گیا۔ یہاں عیسیٰ خیل میں قریب ترین آپ کے کوئی آئی اسپیشلسٹ تو ہوگا، میاں وادی میں شاید اس سے بڑا کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوگا، سرگودا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں اس سے بھی بڑا کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوگا۔ حضرات محترم دنیا میں بڑے بڑے اسپیشلائزیشن کرنے والے لوگ موجود ہیں، آئی اسپیشلسٹ موجود ہیں، لیکن اس طرح کا علاج آج تک کسی نے نہیں کیا جو آمینہ کے لال نے علاج کیا ہے۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ 2 انگلیوں سے بیٹھ جائیں، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ آپ نہیں ہلے گا، آپ مہربانی کریں بیٹھ جائیں۔ ہوا اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے لیکن یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہوا چل رہی ہے، ذرا اس پہ بھی تو توجہ رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ڈھیلا پکڑا آپ نے اپنی 2 انگلیوں میں، آنکھ کے اندر رکھا، اوپر سے دعا پہ دہا میں، اچھا ایسے وہ ایسے جڑ گیا، ریشے ٹوٹے ہوئے تھے نا، انسان کی آنکھ کا ڈھیلا ریشوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے، لطیف سے بڑے چھوٹے چھوٹے ریشوں میں یہ بندھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک خوب اللہ کریم نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ یہ پورے کا پورا ڈھیلا ان ریشوں میں بندھا ہوا ہے۔ جب میرے آقا نے ڈھیلا رکھا تو حضرات ایسے ہی ریشے جڑ گئے جیسے ان کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ چشتیوں کے ڈبے پہ آنے والوں بڑے پیدا ہوں گے، آنکھ کی سرجری کرنے والے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے، علاج کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، دنیا میں بڑے سے بڑا ماہر بھی آئے گا، آئی اسپیشلسٹ۔ جب سارے جہان کو دیکھ کے آمینہ کے لال کو دیکھے گا تو کہے گا یہاں میرا علم گھٹنے ٹیک گیا ہے، جو مصطفیٰ نے علاج کیا ہے ایسا علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بدر کی باتیں ہیں، یہ بھی بدر کی باتیں ہیں۔ حضرات محترم اس لحاظ سے بدر یوم الفرقان ہے کہ سارے جہان سے فرق واضح، کل بھی یوم الفرقان تھا، آج بھی اس کی حیثیت یوم الفرقان کی ہے۔ آئی اسپیشلسٹ جب دیکھے گا تو کہے گا نہیں وہ یوم الفرقان ہے بھائی، اس نے فرق قائم کر دیا ہے کہ آمینہ کے نام میں وہ اللہ نے شان رکھی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں آ سکتا۔ حضرات بدر کے اندر ہی ایک منظر اور بھی خدا بند قدوس کی مخلوق نے دیکھا۔ حضرت معاذ محبت اور معاذ یہ دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ میرے دائیں بائیں کوئی کڑیل جوان ہوتے، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے تھوڑا سا مجھے احساس ہوا، تو پھر ایک بچہ آگے بڑھا، اس نے کہا چچا بتائیں ابو جہل کدھر ہے، ابو جہل کدھر ہے؟
بچوں اپنا قد کاٹ دیکھو اور کس کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے سنا ہے کہ وہ ہمارے محبوب کو گالی دیتا ہے، تو موقع بنا ہے آج ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ امتی کا یہ کام ہے کہ موقع بن جائے تو گالی دینے والے کو نہ چھوڑیں۔ آج موقع بن گیا ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو فرمایا اچھا اگر ارادہ مصمم کر لیا ہے تو وہ سامنے وہ گھیرے میں لیا ہوا ہے لوگوں نے، اس کے دائیں بائیں محافظ دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں بس اشارہ کرنے کی دیر تھی، شہبازوں کی طرح انہوں نے اڑان دی دونوں بچوں، شہبازوں کی طرح اڑے اور جا کے انہوں نے ابو جہل پہ حملہ کر دیا۔ ادھر وہ اس کو زخمی کر رہے تھے تو اکرمہ جو ابھی تک کافر تھے وہ اپنے باپ کا تحفظ کرتے ہوئے اس سے تلوار چلائی اور حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا۔ حضرت بازو تو کٹ گیا، تو کٹے ہوئے بازو کی تکلیف تو ہوتی ہے، ایک ریشہ بچ گیا تو بازو لٹکنے لگا۔ تو جنگ میں یہ آڑے آ رہا تھا، حضرت معاذ نے اس اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور اس کو ریشے کو توڑ کے پھر کافروں کے ساتھ جا کے لڑنا شروع کر دیا۔ کافروں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ جنگ کا اختتام ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب جناب حضرت معاذ اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کو تلاش کر کے لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا یہ میرا بازو ٹوٹ گیا، میرا بازو کٹ گیا ہے، تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کروں؟ حضرات محترم منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت معاذ حاضر ہوئے، کٹا ہوا بازو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آمینہ کے لال نے کٹا ہوا بازو پکڑا اور پکڑ کے جہاں سے ہڈی کٹی ہوئی تھی وہاں ہڈی کے ساتھ ہڈی ملانے کی جب میرے آقا نے کوشش فرمائی تو حضرات محترم دونوں ہڈیاں آپس میں ایسے مل گئی جیسے دو بچھڑے ہوئے دوست مل جاتے ہیں۔ جناب معاذ زبان حال سے کہہ رہے تھے اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ملائک صلی اللہ تیری شان علا کا کیا کہنا۔ جہاں سے رگیں ٹوٹی ہوئی تھیں رگیں جڑ گئیں، جہاں سے ہڈی ٹوٹی تھی وہاں پہ ہڈی جڑ گئی۔ نہ کوئی پلسٹر، نہ کوئی پٹی، نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی لمٹ۔ اتنے دن کام نہیں کرنا اور اتنے دن کام کرنا ہے۔ حضرات محترم آج یہ سبجیکٹ بھی بڑا اہم ہے، بڑے بڑے آرتھوپیڈک موجود ہیں ہڈی کا کام کرنے والے۔ کسی دور میں حافظ آبادی ہڈی جوڑ مشہور تھے کہ وہ ہڈی جوڑنے میں بڑے ماہر ہیں۔
اور آج کل تو جگہ جگہ پہ آپ کو پہلے گھٹی جوڑنے والے ماہر سے ماہر لوگ موجود ہیں. ہمارے سی ایم ایچ خانیہ میں بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں. حضرات محترم، جب بھی آپ کو پینڈک اپنی کتابیں پڑھے گا اور اس میں ماہرین کو دیکھے گا اور دیکھتے دیکھتے جب اس کی نظر سیرت رسول میں پڑے گی تو اسے کہنا ہوگا کہ سارے آپ کو پینڈک محبوب تیرے قدموں کی خاک کی اوپر محبوب، سارے آپ کو پینڈک سرجن تیرے قدموں کی خاک کے اوپر قربان، تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرات محترم، اگر آپ کو پینڈک کی دنیا میں بھی صبح قیامت تک دیکھیں گے تو یوم الفرقان کو، یوم بدر کو یوم الفرقان ہی سمجھا جائے گا. اس دن نے فرق قائم کر دیا ہے کہ اس آپ کو پینڈک سرجن جو رحمت للعالمین ہے اس کی شان کیا ہے اور بعد میں آنے والی دنیا کی شان کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے. میرے خیال میں نے زیادہ وقت دے دیا ہے. تو یوم الفرقان، یوم بدر، اس میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شانوں کا ظہور فرمایا ہے کہ گام گام پہ انسان کی روح وجد کرتی ہے، انسان کا دل وجد کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا قلبی لنک جو اللہ کے رسول کے ساتھ موجود ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کریں. اور یہ جو ہم بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اصل میں بظاہر بہانہ تو کسی بزرگ کا ہوتا ہے، اصل نشانہ تو محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے. اصل میں تو ہمارا ہاتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے اور بالتوسل جاتا ہے، بالتوسل جاتا ہے، بزرگوں کے واسطے سے جاتا ہے. تو حضرات محترم، یہ خوبصورت زنجیر ہے، یہ خوبصورت زنجیر ہے جو کوئی بھی انسان پکڑتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ تک اس کو رسائی نصیب ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس ناکاری چشتیہ کو صبح قیامت تک قائم رکھے اور اس کے فیوزات عام فرمائے، اس کی برکتیں عام فرمائے. وَمَعَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.